السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی ایک آڈیو کلپ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب موبائل کے اندر قرآن پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، خلاف سنت کہتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور ایک زمانے سے یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ آج بھی ایک آڈیو میرے سننے میں آئی ہے، وہی آڈیو جس میں یہ کہا جا رہا ہے، حضرت مولانا صاحب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ رسمی چیزیں ہیں اور پڑھنا ناجائز ہے۔ بہت ساری باتیں مولانا صاحب صاحب کی طرف سے کہی گئی ہیں۔ تو آئیے حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی وہ کلپ سماعت فرماتے ہیں، جس میں حضرت جی فرما رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بعدہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آج کے لیے ایک فیشن چلا ہے، فیشن کہوں یا بیماری کہوں یا سنت کی مخالفت کہوں یا خلفاء راشدین کے طریقوں کا مٹانا کہوں کہ موبائل میں قرآن کا رکھے پڑھو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں پڑھ لو، اس میں پڑھ لو، اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب خلفاء راشدین اور جن کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حدیث میں، جب ان کے طریقوں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے طریقوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جب ان کے طریقوں کی عظمت ان سے نکل جاتی ہے، تو پھر مسلمان نئے طریقوں کو اور نئے رواجی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی شرم، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جائز ہے، کس نے کہا ہے کہ ناجائز ہے؟ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ تمہیں کن کے طریقے محبوب ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ ہاں، یہ اپنی عبادات کو نئے فیشنوں پر، اپنی عبادات کے رواجی طریقوں پر لے جانا، یہ جہالت ہے اور یہ خلفاء راشدین سلف صالحین کے طریقوں کی مخالفت ہے۔ اگر اس پر چلتے رہے تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی، تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی کہ قرآن کے پڑھنے کا کیا طریقہ تھا۔ پچھلے جتنے بھی صحابہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ختم ہوئے ہیں، وہ خدا کی قسم صرف اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اعمال کا اثر باقی رہے لیکن سنتیں کسی۔ تو ذرا دوستو، آپ نے بڑے صاف الفاظ میں حضرت جی فرما رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں چاہیے، خلاف سنت ہے، بلا بلا۔ یہاں پر دو باتوں ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی جو ریکارڈنگ ہے یہ ابھی فریش نہیں ہے، بلکہ یہ اولڈ ہے، پرانی ہے۔ یہ اس زمانے کی ریکارڈنگ ہے جس زمانے کے اندر صرف مولانا صاحب صاحب نہیں بلکہ دیگر علماء اکرام بھی موبائل میں قرآن کو دیکھنے سے منع فرماتے تھے، ادباً، حرام نہیں فرماتے تھے، ادباً منع فرماتے تھے، اور بہت ساری اس کی وجوہات اور علتیں بیان کی جاتی تھی۔ بہرحال آج کے اس ویڈیو کے اندر دو باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ کیا موبائل میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ حضرت مولانا صاحب صاحب نے موبائل کے تعلق سے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کو مسائل میں نہ دیکھیں، فتاویٰ کی لائن میں اس کو نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، بلکہ اس کو تقوی اور طہارت کی لائن کے اندر سمجھیں۔ تقوی اور طہارت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اتنا اپنے عبادات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادات کے اندر اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنائے، اور ان کے بعد جو آئے ہیں اولیاء اکرام ہیں، اللہ والے ہیں، اور نیک علماء ہیں، نیک اولیاء ہیں، ان کی سیرت کو لوگ کیا کریں؟ اپنائیں۔ اور تقوی اور طہارت کا سب سے اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ اس میں سادگی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سادگی ہوتی ہے۔ دو الگ الگ چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ٹوپی پہن کر نماز پڑھے، اور ایک یہ کہ آدمی ٹوپی نہ پہن کر نماز پڑھے، دونوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آدمی سر کے اوپر ٹوپی لگا کر کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ موبائل کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھنا، اس کے تعلق سے میرا اپنا اوپینین، اور میرا جو اوپینین ہے یہ بہت سارے علماء اکرام سے میں نے پوچھا ہوں، علماء اکرام سے میں نے سنا ہوں، اور بہت سارے فتاویٰ میرے پاس ہے، جدید فتاویٰ، جس میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے فتاویٰ ہے، اور بھی دیگر مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، اور پڑوس کے ملک کے بہت سارے علماء اکرام ہیں، ان کے فتاویٰ ہے۔ ان تمام علماء کے فتاویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اوپینین اور میری ایک ادنا سی رائے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ موبائل کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی جو بات ہے
حضرت کو اس کے تعلق سے خلاصہ کرنا چاہیے اس زمانے میں. یہ آڈیو تو مجھے پرانی لگ رہی ہے لیکن اس زمانے میں خلاصہ کرنا چاہیے. موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے. جیسے کہ موبائل کے اوپر آج کے زمانے میں ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں اور دینی پروگرام اور دینی بیانات وغیرہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں جائز ہو رہی ہیں تو قرآن پڑھنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ ایک چیز. دوسری ایک چیز ہے کہ میں اگر موبائل میں قرآن پڑھنے کو زیادہ پروموٹ کیا جائے گا تو اصل جو قرآن ہے، جو نسخہ ہے 30 پاروں کا جو ہمارے پاس کتابی شکل کے اندر ہے، تو لوگ اس سے دور ہوتے جائیں گے. اس کے تعلق سے میری ادنیٰ سی رائے یہ ہے کہ بحالت مجبوری ہی موبائل میں قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے. بحالت مجبوری مطلب یہ کہ آپ کے پاس قرآن میسر نہ ہو، آپ سفر میں ہو، راستے میں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو کہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور آپ کو تلاوت کرنے کا ایک داعیہ پیدا ہو رہا ہے، ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، اور آپ موبائل میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بندہ پڑھ سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے عام حالت کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا گھر میں بیٹھے ہو، تو گھر میں تو ہر کسی کے پاس قرآن ہوتا ہے اور مسجد میں تو قرآن تو ہوتے ہی ہے جو کہ دھول کھاتے پڑے ہیں، امت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی جگہ پر اگر ہے تو یہاں پر ہمیں موبائل میں قرآن پڑھنے سے بیٹر یہ ہے کہ ہم قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لیں اور اوریجنل نسخوں کے اندر کیا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. گھر میں اگر ہے تو گھر کے اندر بھی قرآن ہوتا ہے تو گھر کا قرآن نکالے اور اس کو دیکھ کر پڑھے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر گھر سے باہر ہے، دکان پر ہے، سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قرآن پڑھنے کا داعیہ پیدا ہو لیکن قرآن موجود نہیں ہے، تو وہاں پر قرآن بندہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. کیا پڑھ سکتا ہے؟ ایک چیز. دوسری یہ چیز، اگر بندہ مسجد میں ہے اور گھر میں ہے پھر بھی اگر وہ قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ گھر میں قرآن ہونے کے باوجود اور مسجد میں قرآن موجود ہونے کے باوجود بھی بندہ اگر قرآن کو موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہا ہے تب بھی جائز ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے. لیکن تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اوریجنل قرآن اس کو دیکھ کر پڑھ، جس میں روحانیت ہے، جس میں کیا ہے کہ روحانیت ہے اور پڑھنے کا اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے. موبائل میں پڑھنے میں اور قرآن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر پڑھنے کے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. البتہ تلاوت دونوں میں ہو جائیں گی لیکن جو مزہ اور جو خشوع اور خضوع اور جو روحانیت قرآن کا نسخہ ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے میں آتی ہے اور اس سے جو انوارات اور برکات حاصل ہوتے ہیں وہ موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ میری ایک اپنی رائے تھی اور میرے پاس اپنی رائے کے دلیل کے اندر، ریفرنس کے اندر بہت سارے علماء اکرام کے فتاویٰ بھی ہے، بہت سارے علماء اکرام کے بیانات بھی ہے. کسی کو اگر اعتراض ہو میری بات کے اوپر تو میں وہ سارے جوابات، دلائل آپ کو دے سکتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولانا سعد صاحب اس مسئلے میں غلطی پر ہے یا صحیح ہے؟ تو میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں، کسی بڑے عالم دین پر میں اس طرح سے ٹپنی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے. ہاں، دلائل کی روشنی میں آپ کو یہ بیان کر سکتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہ درست ہے. لیکن اگر کسی کی ذات کی بات آئی تو میں ڈائریکٹ ان کا نام لے کر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مولانا سعد صاحب نے یہ غلط کہا ہے، بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ حضرت مولانا سعد صاحب نے جو بات کہی ہے یہ تقوی کو اور تقوی کے اعلیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے بات کی ہے کہ تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے. اور حضرت جی مولانا سعد صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے کی ہے جو کام میں جڑے ہوئے ہیں، کام میں جڑے ہوئے. اس لیے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے سامنے جو مجمع ہوتا ہے نا، وہ سب ایسا مجمع ہوتا ہے جو وقت لگایا ہوا مجمع ہوتا ہے اور دین اور دعوت و تبلیغ کی تحریک میں لگا ہوا مجمع ہوتا ہے. تو وہ ان لوگوں کو اس مجلس میں ان لوگوں کو حضرت یہ خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھ کر موبائل قرآن میں نہ پڑھا جائے، بلکہ جو نسخہ ہوتا ہے قرآن کا اسی کے اندر اس کو دیکھ کر پڑھا جائے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اعتراض اپنی جگہ، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے حضرت مولانا سعد صاحب دین کے کام کرنے والوں کو یعنی کہ داعی کو اور تبلیغی کو تقوی کا اعلیٰ معیار سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ تقوی کا اعلیٰ معیار. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پیٹ بھر کر یہاں تک کھانا کھانا حرام ہے؟ حرام ہے؟ نہیں، کھا سکتا ہے. آپ حلق تک کھا سکتے ہو. اور دیکھا گیا ہے بہت سارے علماء اکرام بہت زیادہ فوڈی ہوتے ہیں. میں علماء کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات چھوڑو. بہت سارے تبلیغ والے بھی، بہت سارے تبلیغ کے ذمہ دار، تبلیغ کے امیر عمرا اور بہت سارے علماء اکرام بھی کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، فوڈی ہوتے ہیں، بہت کھانا کھاتے ہیں. کم کھانا ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے، وہ کھانا خوب کھاتے ہیں. تو کیا حلق تک کھانا کھانا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ حرام ہو گیا؟
حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لقمے، بندہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لقمے جو آدمی کی کمر کو سیدھا رکھ سکے اتنے اگر وہ کھا لے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اتنا کھاؤ کہ پیٹ کے 3 حصے ہو جائے، ایک حصہ کھانے کے لیے رہے، ایک حصہ پانی کے لیے رہے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رہے۔ حدیث شریف ہے، آپ کو چاہیے تو میں حوالہ دے دوں گا۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں پیٹ 1/3 بھر کر کھانا کھاؤں، مطلب یہ مکمل پیٹ ہے، یہ ہاف ہے، اور یہ 1/3، مطلب کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے، اور اتنا پانی کے لیے رکھنا چاہیے، اور اتنا ہوا کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو کوئی بندہ اگر بنا پانی پیے کے اور بنا ہوا کھائے کہ کھانا ہی اگر حلق تک کھا لے، چوتھے حلقم تک کھا لے، تو کیا یہ حرام ہے؟ نہیں۔ اگر یہ سوال اگر آپ لے کر جاؤ گے دارالافتاء میں تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ تقوی کا اعلیٰ معیار تو یہ ہے کہ بندہ کم کھائے۔ جیسے کہ ہمارے صوفیہ حضرات جو خانقاہ لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہیں کہ تقوی، آدمی کا تقوی بڑھانے والی کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ کم کھائے، تقلیل طعام، کم بولے، تقلیل کلام، کم سوئے، تقلیل منام، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں یاد آ گئی میرے کو، یعنی کہ کھانا کم کھائے، سوئے کم، اور لوگوں سے باتیں زیادہ نہ کرے، کم بات کرے۔ یہ بندے کے تقوی کے معیار کو، تقوی کے لیول کو بڑھاتا ہے، انکریز کرتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ حدیث میں منع ہے، تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ حدیث میں بہرحال اللہ کے نبی نے پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ استحبابی امر ہے۔ بندہ اگر پیٹ بھر کر بھی کھانا کھائے تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا۔ اور اگر آپ اس کھانا کھانے کو اگر تقوی کے معیار کے اوپر لے کر جاؤ گے تو بہت سارے علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کم کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اور بندہ تقوی کے اعلیٰ معیار، تقوی کا ہائی اسٹیج، ہائی لیول کے اوپر اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کے اندر 3 چیزیں ہو۔ پہلی چیز تقلیل طعام، کہ وہ کھانا کم کھائے، تقلیل منام، وہ سوئے کم اور جاگے زیادہ، اور جاگنے کا سوئے کم جاگے زیادہ مطلب کیا؟ جا کر اللہ کی عبادت کرے۔ اور نمبر 3 تقلیل کلام، بات کم کرے، بات کم کرے کہ زیادہ بولنے والا بندہ بھی متقی اور پرہیزگاری کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال اسی مثال کو آپ سمجھیے، موبائل کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھنا اور ڈائریکٹ قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لے کر پڑھنا دونوں بھی جائز ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا یہ بندے کے تقوی کے لیول کو بڑھاتا ہے، تقوی کا جو سٹیج ہے اس کو انکریز کرتا ہے۔ اور جو بندہ موبائل کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ قرآن موبائل میں دیکھ کر پڑھنے سے بندے کا تقوی کا لیول بڑھے گا۔ ہاں اس کی تلاوت ہو جائے گی، اور ایک حرف پر 30 نہیں کیا وہ بھی اس کو مل جائیں گی، اس کی تلاوت ہو جائیں گی، وہ کسی کو ایسالِ ثواب کر رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنا جو روزانہ کا جو پارہ ہے اس کو اگر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، اس کے جو معمولات ہیں وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر ہو جائیں گے۔ جیسے مغربہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، رات کو سورہ ملک پڑھنا ہے، اور دیگر صورتوں کی جو تلاوت ہوتی ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ پڑھ لے تو اس کا پڑھنا بالکل درست ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے تقوی، اور اس تقوی کو بڑھانا، اس کو انکریز کرنا، اس کے سٹیج کو ہائی لیول پر لے کر جانا، تو یہ اسی وقت میسر ہوگا جب بندہ قرآن کے نسخے کو اپنے ہاتھوں سے چھوئے گا، عقیدت کے ساتھ اس کو پکڑے گا، اور بالکل عقیدت اور محبت کے ساتھ ہاتھوں میں اس کو تھام کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے جو برکات ہے، جو اس کی نورانیت ہے، اس کے انوارات ہے، اور جو ساری چیزیں قرآن کے پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندے کو، وہ ساری چیزیں اس کی تلاوت کے اوپر اس کو حاصل ہوں۔ تو دونوں باتوں کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا، اپنی رائے بھی میں نے دے دیا۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے کہ حضرت جی کے اس بات کا جواب دو، تو میں نے جواب دے دیا۔ حضرت جی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں یہاں پر کہوں گا، حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اس مسئلے کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اگر یہ آڈیو اگر پرانی ہے تو حضرت جی کو اپنے اس بات کا خلاصہ کر دینا چاہیے کہ آج کے زمانے میں عموم بلوا کی وجہ سے بندہ موبائل تو ہر جگہ لے جا سکتا ہے، جیسے کہ سفر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر وہ قرآن شریف کو نہیں لے جا سکتا، وہاں پر اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، وہ اگر موبائل کے اندر قرآن شریف کے نسخے کو نکالے،
جو PDF کی شکل میں ہوتا ہے یا اپلیکیشن کی شکل کے اندر ہوتا ہے یا آن لائن ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اگر وہ پڑھ لے تو اس کا پڑھنا درست ہے، کوئی حرام اور کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اس بات پر مولانا اسحاق صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے ماتحتین کو، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے فالوور کو صحیح مسئلہ بتا دینا چاہیے۔ هذا ما عندي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔